حمد للہ تعالی اولا و ثانیہ والإنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج غالباً دوسری مرتبہ آپ کے اس علاقہ اٹھوال میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خلاق عالم کا مجھ پر اور آپ پر بے پناہ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ خالق لم یزل جو اس کائنات کا رب ہے، اور رب کہتے اسے ہیں جو کسی شے کی پرورش کرے اور پرورش کرتے ہوئے اسے حد کمال کو پہنچا دے۔ اس رب نے جو شے اس کائنات میں بنائی، ہر ایک شے کو اس کے حد کمال تک پہنچایا، حتیٰ کہ اس نے نبوت کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ پر آ کر نبوت کا سلسلہ حد کمال کو پہنچ گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی اسی لیے نہیں آ سکتا کہ اس کمال کے بعد اب کوئی نبی لایا ہی نہیں جا سکتا ہے جس انتہا پہ محمد موجود ہے۔ تو ہم آج کی اس گفتگو کو ایک عنوان دینا چاہیں گے، اور وہ اس لیے کہ خلاق عالم نے انسانیت پر بہت بڑی مہربانی کی اور رحمت کی انتہا کی، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، اور رحمان جس کا رحم عام بھی ہو، جس کا رحم خاص بھی ہو، رحمان کہ جس کی رحمت نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے عرش نے اس کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوئے، یعنی اس کی صفت رحمت نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا۔ اور صفت رحمت کی انتہا یہ ہے کہ اس نے اپنا جو آخری محبوب بھیجا اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس گفتگو کو چونکہ انہیں بھیجا گیا اور بھیجا بھی گیا رحمت بنا کر، تو اس کو عنوان دیتے ہیں کہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ تجھ کو بھیجا گیا ہے، عنوان کیا ہے؟
ایک تو آپ کا ہوگا جلسے والوں کا عنوان کیا ہے آپ کا پیغمبر انقلاب، مقصد تو وہی ہے نا، مقصد تو سیرت بیان کرنا ہے. تو تجھ کو بھیجا گیا ہے، بولے نا، تجھ کو بھیجا گیا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، میرے شاہ امم سید الانبیاء، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. وجہ کون و مکان ہے میرا مرتضیٰ، وجہ کون و مکان ہے میرا مرتضیٰ، آپ جیسا کوئی نہ یہاں نہ وہاں، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. تو توجہ ہے آپ کی، چونکہ مسلسل سفر میں چلتے ہوئے کچھ کیفیات بھی انسان ہے نا، آخر انسان پر طاری ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا. خلاق عالم کے اس پیغمبر سے قبل، آپ کی آمد سے قبل، جیسا ایک سلسلہ ہے کائنات کے ہر ایک فرد کی پیدائش کا، اسی سلسلے کے مطابق آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ، ان کی پیدائش سے قبل حضرت عبد المطلب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں 10 میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کروں گا. اب حضرت عبد المطلب دعا کرتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، 10 بیٹے ہوئے، 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کرنا ہے. قربانی کے لیے تیار کرنے کے لیے کرہ ڈالا گیا. جب کرہ ڈالا گیا تو کرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا. حضرت عبداللہ کے نام کرہ نکلا ہے. حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے، چھری ہاتھ میں لی، بیٹے کو پکڑا کہ اسے رب کی راہ میں قربان کیا جائے گا. حضرت عبداللہ آپ کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا. آپ میں چونکہ وہ بات موجود تھی جو خلاق عالم نے پیدا کی ہے اور جس کے لیے حضرت عبداللہ یوں سمجھیے کہ تشریف لائے ہیں اور آپ کے بعد رسالت پنانے آنا ہے، اور وہ سلسلہ موجود ہے. حضرت عبد المطلب ذبح کرنے لگے، تمام قبائل اکٹھے ہو گئے. لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ آپ اگر ایسا کر دیں گے تو لوگ تو اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے، اور سردار کرے گا اگر علاقے کا تو ظاہر سی بات ہے باقی لوگ بھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور اپنے لخت جگر قربان کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا آپ ایسا مت کیجئے. لوگوں کے مجبور کرنے پر بالآخر نتیجتاً یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ کرہ ڈالتے ہیں، ایک طرف اونٹ رکھے جائیں، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھا جائے. دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. 10 اونٹ رکھے گئے، حضرت عبداللہ کا نام بھی رکھا گیا. 10 اونٹ رکھنے کے بعد نتیجتاً نکلتے حضرت عبداللہ کا نام ہے. کرے میں سے نکلا حضرت عبداللہ کا نام، یعنی اونٹ نہیں نکلے. پھر کرہ ڈالا گیا، پھر اونٹ نہیں نکلے، حضرت عبداللہ کا نام رکھا گیا. اونٹ بڑھاتے چلے گئے، 20 ہوئے، 20 سے 30، 30 سے 50، 50 سے 100 اونٹ ہو گئے. 100 اونٹوں پر پہنچنے کے بعد بھی نام جب کرہ ڈالا گیا تو اس لمحے میں اونٹوں کے لیے کرہ نکلتا ہے. حضرت عبد المطلب 3 مرتبہ کرہ ڈالتے ہیں، یعنی 100 اونٹوں کے لیے کرہ ایک طرف رکھا جاتا ہے اور حضرت عبداللہ کے نام کا کرہ ایک طرف رکھا جاتا ہے. پھر کرہ ڈالنے کے بعد جب کرہ نکلا تو کرہ پھر 3 مرتبہ 100 اونٹوں کا نکلتا ہے. اس لمحے سے آج تک انسانیت کا احترام دیکھیے، انسانیت کا مقام دیکھیے، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. 87 لاکھ مخلوقات پر جسے سردار بنایا گیا ہے. اب تک کے اندازے کے مطابق خلاق عالم کی زمین پر پیدا کردہ مخلوقات کی تعداد 87 لاکھ ہے، اور یہ تعداد ان مخلوقات کی اقسام کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے. فقط آپ ایک انسان کو دیکھیں تو ایک انسان اس زمین پر اس لمحے میں 8 ارب کے قریب موجود ہیں، اور پہلے کے آپ مراد لیں اور بعد والے آنے کے مراد لیں تو آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے. یعنی مخلوقات کی تعداد شمار نہیں ہو سکتی، محض اقسام شمار کی گئی اور وہ اقسام 87 لاکھ بنتی ہیں. ان اقسام پر جسے سردار بنایا گیا اس کا احترام دیکھیے، اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کا عزت اور شرف ہے. لیکن اگر کوئی اس کو قتل کرتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو دوسری انسانی جان بچانے کے لیے دیت کا کلیہ رکھا گیا، دیت
دیت کے کلیے کے لیے جو طریقہ اسلام اختیار کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ کے لیے استعمال ہوا، یعنی 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے، 100 اونٹ بطور دیت دیے جائیں گے، یعنی عبداللہ کے لیے جو دیت رکھی گئی وہ آج تک انسانیت میں کسی ایک انسان کے قتل پر دیت دی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے اس نور نبوت کی بدولت عبداللہ کی جان بھی بچی ہے، اور انسانیت کے لیے یہ مقام بھی عطا ہوا ہے کہ انسانیت کو دیت کے طور پر اگر ایک جان ضائع ہوئی تو دوسری جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار اسلام نے متعین کیے، وجہ محمد رسول اللہ کا نور بنائے، پھر کیوں نہ کہا جائے تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، تجھ کو بھیجا گیا ہے، بولیے نا، تجھ کو بھیجا گیا ہے، اونچا اونچا اونچا، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ وہ جو وجہ تقدس، وہ جو باطن میں ہے، وہ جو وجہ تقدس باطن میں ہے، وہ جو وجہ تقدس باطن میں ہے، آپ کے پہنچنے پر ہوا ہے عیاں، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، تجھ کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے درمیان نکاح ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو ایک راہبہ بتلاتی، کہتی ہے آپ کے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور ایک ہاتھ میں آپ کے سرداری اور سلطنت ہے، لہذا آپ بنو زہرہ میں نکاح کیجئے گا۔ ایک ہی وقت میں ان کا نکاح بھی وہیں ہوتا ہے ام حالہ کے ساتھ، اور ایک ہی وقت میں حضرت عبداللہ کا نکاح بھی ہوتا ہے حضرت آمنہ کے ساتھ۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب آپ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ مکہ کی ہر عورت چاہتی تھی کہ اس کی شادی ان سے ہو جائے، اور جس دن حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی اس دن مکہ کی تمام عورتیں بیمار ہو گئی کہ یہ شرف اور یہ فضیلت، جو خوبصورتی اور حسن اور جمال جو ان کی پیشانی پر چمکتا تھا، وہ اتنا نورانی اور اتنا منور تھا کہ کوئی ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ وہ نور اس کی طرف آ جائے۔ اور جس لمحے میں حضرت آمنہ سے نکاح ہوا اور وہ نور آگے منتقل ہوا ہے، شکم طاہر میں آیا ہے، اور اس کے منتقل ہونے کے ساتھ حضرت آمنہ کو فرشتہ آتا ہے، خواب میں بتلاتا ہے، حضرت آمنہ کو علم نہیں ہے، خواب میں بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں، آپ حمل سے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے شکم طاہر میں وہ نور آ چکا ہے۔ وہ جواب میں کہتی ہے کہ میں تو نہیں جانتی، مجھے تو خبر نہیں ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ وہ نور آپ کے شکم طاہر میں آ چکا ہے، اور وہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے۔ وقت چلتا رہا، حضرت آمنہ اس دنیا پر اپنا وقت گزار رہی ہیں، اور وہ وقت گزار رہی ہیں جس وقت کو مدت حمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عبداللہ رخصت ہوئے، آپ رسالت پنا یتیم ہوئے، ملائکہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں خلاق عالم، آپ کا پیغمبر، آپ کا آخری رسول، آپ کا محبوب یتیم ہو چکا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ اس کا والی اور وارث وہ خلاق عالم ہے، وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو پالا ہے، وہ رب ہے جو اس کا پالن ہار ہے، وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پوری مدت عمل جب آپ رسالت پنا، آپ کا نور مبارک آپ کے شکم طاہر میں تھا، کہتی ہیں ایک دن بھی مجھے وزن محسوس نہیں ہوا، اور اس پوری مدت کے دوران زمین اور آسمان پر صدا لگتی رہی کہ وہ آنے والا ہے جس کے آنے کا زمانے کو انتظار تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور آسمان کی طرف آپ نے دیکھا ہے، آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اور اس نور کے ظاہر ہونے کے ساتھ کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے جاتے ہیں۔ آتش کدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ آتش کدا بجھ جاتے، بت پرستی پر ایک مہر لگ جاتی ہے کہ اب خلاق عالم کا وہ عظیم پیغمبر آئے۔ جس لمحے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، مچھلیاں پانی میں دوڑتی ہیں، دوسری مچھلیوں کو اطلاع دیتی ہیں، درندے زمین پر دوڑتے ہیں، دوسرے درندوں کو مبارکبادی اور اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ غرض زمین کی ہر ایک شے ایک دوسرے کو اطلاع دے رہی ہے کہ کائنات کا وہ اعلیٰ ترین فرد اس دنیا پر تشریف لا چکا ہے، اس کی آمد ہو چکی
لیے وہ آ چکے جس کے آنے کا زمانے کو انتظار تھا۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ جب شکم طاہر میں آئے ماں کو تکلیف نہیں ہوئی، وہ پیدا ہوئے ماں کو تکلیف نہیں ہوئی، پیدائش کے ساتھ ہی کرم اور رحمت کا سلسلہ شروع ہے۔ شکم طاہر میں آتے ہی کرم اور رحمت کا سلسلہ شروع ہے۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ دودھ پلانے کی مدت رضاعت، حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، مکہ میں آئیں، تلاش کرتی ہیں کوئی گھر مل جائے۔ اب جو بھی آئے رسالت پناہ کے دروازے پر اور پوچھا جائے کہ بچے کے بڑے کون ہیں، اس کے براسا کون ہیں، جب یہ اطلاع ملے کہ بچہ یتیم ہے، لوگ چھوڑ کر چلے جائیں، حلیمہ سعدیہ کے قبائل کے افراد چھوڑ کر چلے جائیں، بنو سعد چھوڑتا چلا جا رہے کہ یہ والد تو ہے نہیں، ہمیں کیا ملے گا، نہ دولت ملے گی نہ کچھ اور ملے گا۔ چونکہ طریقہ کار یہی تھا کہ بچہ لیا جاتا، اس کی پرورش کی جاتی، اسے زبان سکھائی جاتی اور اس کو وہ طور طریقے سکھائے جاتے، اور عرب قبائل اپنے بچوں کو دیہات کے اندر بھیجتے تاکہ وہ اصل عربی زبان سیکھ سکے اور اس کی پرورش اس ماحول میں ہو جس کے ساتھ وہ عرب کی سرزمین پر بہترین طریقے سے زندگی گزار سکے۔ اور وہ آتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے، جب پوچھا گیا بتلایا گیا کہ ان کا والد نہیں ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں، بالآخر حلیمہ سعدیہ کو بھی کوئی اور دستیاب نہیں ہوتا، کوئی اور بچہ نہیں ملتا، اور وہ رسالت پناہ کو گود لے لیتی ہیں۔ اب گود لینے کی دیر تھی کہ اسی لمحے کے اندر فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اونٹنی پر سوار ہوئی تو اونٹنی دوڑنے لگی ہے، وہی اونٹنی جو اس سے پہلے چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، مشکل سے آئی ہے، قید کا زمانہ ہے، بنو سعد مشکلات میں وقت بسر کر رہا ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ خیر و برکت سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ کی پڑوسن پوچھتی ہے حلیمہ وجہ کیا ہے کہ تیرے گھر ساری رات روشن رہا کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں کوئی چراغ نہیں جلاتی بلکہ نور نبوت ہے، محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور کی روشنی ہے جس کی بدولت گھر ساری رات روشن رہا کرتا ہے۔ 7 بکریاں اس سے قبل حلیمہ سعدیہ کی تھی، جب رسالت پناہ آئے 700 بکریاں ہو گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ 40 دن تک جو دودھ ہم ایک دن میں نکالا کرتے وہ ایک دن کا دودھ اتنا ہوتا کہ 40 دن تک کے لیے کافی ہو جاتا، حتیٰ کہ قبیلے کے افراد نے کہا حلیمہ یہ ساری برکتیں تم تنہا حاصل کرو گی، کچھ تو ہمیں بھی دو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اس تالاب میں جس سے بکریوں کو پانی پلایا جاتا تھا اس میں محمد عربی کے قدمین مبارک کو دھوتی ہیں اور اس سے وہ بکریاں پانی پیتی ہیں۔ سارا قبیلہ خوشحال ہو جاتا ہے، سارے قبیلے میں فراوانی آ جاتی ہے، سارے قبیلے میں برکت آ جاتی ہے، سارے قبیلے میں رحمت آ جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کلخت جگر کہتے ہیں کہ اپنی مالدہ کو بتاتے ہوئے اطلاع دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد اتنے عظیم ہیں، محمد کی اتنی برکت ہے کہ ہم جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو جس مقام سے رسالت پناہ گزرتے ہیں جنگل ہرا بھرا ہو جاتے ہیں، آپ قدم رکھتے ہیں تو ریت پر آپ کا نشان نہیں بنتا، اگر پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے آتا ہے تو موم بن جاتا ہے اور اس پر آپ کے قدمین مبارک کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی حالت پہلے قید زدہ ہے، پھر وہ امراء میں شمار ہوتے ہیں، پھر اسے برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، رب کا کرم ملتا ہے، پھر کیوں نہ کہا جائے تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ آپ کا سفر جو ہوا سوئے عرش بری، آپ کا سفر جو ہوا سوئے عرش بری، ہم سفر ہے رکا سدرۃ المنتہا، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے، تجھ کو بھیجا گیا ہے، بولیے نا، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ تو
توجہ ہے جی، بولے نا تجھ کو بھیجا گیا ہے، تجھ کو بھیجا گیا. یہ اب تک میں نے کسی جگہ یہ تقریر پہلے نہیں کی، یہ سب سے پہلے آپ کے یہاں کی ہوں، اس سے قبل نہیں کی ہے. بہت ساری تقاریر تھیں جو آپ کے یہاں کی جا سکتی تھی، لیکن میرا دل چاہا کہ آپ سے آج نئے انداز سے کچھ گفتگو کی جائے. توجہ ہے آپ کی. تجھ کو بھیجا گیا ہے، اونچا بولیے، تجھ کو بھیجا گیا ہے. سلسلہ چلتا رہا بات کو، چونکہ یہ تو بہت طویل ہے آپ کے کرم کی داستان، پر اس کو تھوڑا مختصر کرتے ہیں. توجہ ہے جی. آپ تجارت کی غرض سے گئے، تجارت کی غرض سے گئے، اور جب واپس لوٹے تو آپ کے ہمراہی جو شخص تھا غلام تھا. غلام آ کر پیغام کیا دیتا ہے؟ بولے نا کیا بتاتا ہے غلام آ کر؟ غلام آ کے کہتا ہے کہ آپ جیسا اخلاق نہیں دیکھا. غلام آ کے کہتا ہے آپ جیسی تجارت نہیں دیکھی. آپ مال دیتے ہیں تو پہلے مال کا نفع اور نقصان بتلاتے ہیں، اس میں کوئی عیب ہے تو عیب بتلاتے ہیں، پورا تولتے ہیں، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کرتے، اور مال میں نفع پہلے سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے. بولے نا تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. سلسلہ چلتا ہے، حلف الفضول ہوتا ہے. حلف الفضول میں قبائل لڑتے ہیں. عرب کی بہت بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ میں رسالت پناہ نے قبل از اسلام جو پہلا حصہ کسی شے میں لیا، کسی جنگ میں لیا، وہ حلف الفضول ہے. اس جنگ میں آپ حصہ لیتے ہیں، لیکن اس پوری جنگ میں رسالت پناہ نے ایک تیر بھی نہیں چلایا، تلوار بھی نہیں چلائی، صرف ڈھال اٹھائی ہے اور اپنے چچاؤں کے سامنے کی ہے کہ اگر کوئی تیر آ رہا تھا تو آپ اس کا دفاع کرتے تھے. لیکن رسالت پناہ نے کسی پر حملہ نہیں کیا کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. حجر اسود رکھنے کا موقع آتا ہے، حجر اسود رکھنے کے لیے قبائل کے درمیان اختلاف موجود ہے. بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کے ذریعے سے حجر اسود رکھا جائے گا. اور رسالت پناہ داخل ہوتے ہیں آپ کی آمد کے ساتھ. اب قبائل موجود ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبائل کو اکٹھا کرتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں، پھر اس میں وہ پتھر رکھا جاتا ہے. سب قبائل سے کہتے ہیں کہ تم سب اٹھاؤ تاکہ یہ شرف اور برکت تم سب کو حاصل ہو. پھر اپنے ہاتھوں سے اسے بیت اللہ کے اندر نصب کرتے ہیں کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رب کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو بچاتے ہیں، ان کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ تم بچ جاؤ، تمہارے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، اگرچہ یہ اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نہیں دے سکتے. ان پر مکھی بیٹھے یہ مکھی اڑا نہیں سکتے، ان میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام اور منزلت نہیں ہے. منزلت اور مقام ہے تو اس رب کا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں کو حفاظت کرنے کے لیے، ان کو اس برائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. سلسلہ چلتا ہے. آپ نے طائف کی وادی کا قصہ سنا ہوئے. طائف کی وادی کے اندر آپ پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں آپ کا جسم مبارک چلنی ہو جاتا ہے. لہو مبارک آپ کے جسم سے بہتا ہوا آپ کے نالین مبارک میں جمع ہو جاتا ہے. آپ بیٹھتے ہیں، پھر بغلوں سے پکڑ کر آپ کو اٹھایا جاتا ہے، پھر چلتے ہیں اور پتھراؤ کیا جاتا ہے. یعنی پھر آپ بیٹھتے ہیں، پھر آپ کو اٹھایا جاتا ہے. اتنی تکلیف کے بعد جب ملائکہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کہیں تو اس وادی کو اٹھائیں اور ان پر واپس پلٹ دیا جائے، آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل دیا جائے، آپ کہیں تو اس وادی کو اٹھاتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف اسے پھینک دیتے ہیں. لیکن رسالت پناہ کا جواب یہی ہوگا نا. بزبان حال سمجھیے، رسالت پناہ نے کہا تھا کہ مجھے کرم کے لیے بھیجا گیا ہے، رحمت کے لیے بھیجا گیا ہے، برکت کے لیے بھیجا گیا ہے. میں ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا. یہ مجھے نہیں جانتے، آنے والے تو جانیں گے کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. بزرگوں کا نعرہ ہے، یہ بے شک کوئی نہیں ہے جی، اور ہم بھی لگاتے ہیں بڑے شوق سے. لیکن میرا مننا ہے بھئی یار ایک کو ہوں ہے جی. وہ کہتے ہیں نا چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، یار ہے، یار غار تھوڑی ہے.
چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے، یار ہے یار غار تھوڑی ہے، وہ اکیلا ہی ہے یار ایک کون دا ہے. کیوں جی توجہ ہے؟ بولے نا جو مقام و مرتبہ رب نے ابو بکر کو عطا کیا ہے نا، ویسا کسی اور کو عطا نہیں ہوا، ویسا کسی اور کو عطا. اس لیے ساری امت یکجا ہوئی نا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص کو ابو بکر کہا جاتا ہے. سب سے افضل شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر کہا جاتا ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ پہلے ابو بکر سمجھنا ضروری ہے، پہلے واللیل اذا یغشا سمجھنا ضروری ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ والضحیٰ کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ والضحیٰ. توجہ ہے آپ کی؟ بولے نا ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی رات ہے. ایک سانپ ڈنگ مارتا ہے. تو جیسے شاعر نے کہا نا کہ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک خوبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. اس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی. زانوے یار پر یار فی الغار پر، دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی. دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. اور اس غار میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. بولے نا اور اس غار میں موجود ایک سانپ سے. آج بھی کتنے سانپ کرنا جڑے گنبد خضرا نہیں دیکھ سکتے پہ نا تقرب قربت نہیں نہ دیکھ سکتے. سانپ تو ہے نا پر اتنے وہ کلا اتنے وہ ایک سانپ. کئی سانپ ہیں جو آج بھی وہ تقرب کا منظر نہیں نہ دیکھ سکتے. بولے نا تکلیف ہوتی ہے انہیں، نہیں گزر سکتے سامنے سے. پردہ کرتے ہیں، چہرے پہ کپڑے ڈالتے ہیں جی، یعنی چہرے پہ کپڑا پاندے سمجھتا آندھی پہ یہ نا ابو بکر ویدہ دا پہ ہے نا ہے جی. چہرہ چھپاتے ہیں نا کہ ابو بکر ویکھ نہ لگے ہے جی، اور دیکھ لے گا تو رسالت پناہ کو بتا نہ دے، رسالت پناہ کو بتا نہ دے کہ یہ آیا تھا. اور اس نے آپ کی بارگاہ کے سامنے آیا اور اس نے ابو بکر پہ سلام نہیں پڑھا. اس نے سلام، حق ہے ابو بکر کا، ابو بکر کا حق ہے. اور اگر اس نے اس حق کی شکایت کر دی رسالت پناہ کی بارگاہ میں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ میری اور آپ کی سنیں گے یا ابو بکر کی سنیں گے جی؟ کس کی سنیں گے؟ ابو بکر کی سنیں گے نا. اس غار میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا. سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا مگر اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، محرم خواب تک، ان کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، محرم خواب تک نکرائی آپ کا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا. کہ جبریل ساتھ ہو، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا جو سفر سوئے ہوا، جو سوئے عرش بری، آپ کا ہم سفر ہے رکا سدرۃ المنتہا. ہم سفر تھا نا جبریل، لیکن سدرۃ المنتہا پہ رکا. اور اس نے کہا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ میرے پر جل جائیں گے. اور جب یہ جملہ ابو بکر کے پاس پہنچا نا تو ابو بکر نے کہا کاش جبریل تیری جگہ پہ ابو بکر ہوتا، کاش جبریل تیری جگہ پہ ابو بکر ہوتا. جہاں محمد موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آیا کرتا، وہاں پر نہیں جلا کرتے. کاش جبریل تیری جگہ پر ابو بکر ہوتا تو محمد کو یوں تنہا نہ چھوڑتا، اکیلا نہ چھوڑتا، وہ آپ کے ہمراہ جاتا. توجہ ہے؟ وہ رخسار جو عرش بری تک گئے، بولے نا جو عرش بری تک گئے، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک، محرم خواب تک نکرائی آپ کا جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا. ہوا کہ نہیں معتبر ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بات اختتام کی طرف لے جاؤ. توجہ ہے جی؟ بس میں بھی آخری گل کر رہے ہیں.
توجہ کرنی ہے آپ کریں یا چھوڑ دیں آپ؟ تجھ کو بھیجا گیا ہے، بولیں ایک دفعہ اونچی آواز میں بول دیں، تجھ کو بھیجا گیا ہے، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ غار کی اس منزل میں جب وہ محرم خواب کی موجودگی میں ابو بکر موجود ہے، سانپ ڈنگ مارتا ہے اور اس کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ زہر نے اتنا سرایت کیا، ایڑی سے لے کر ابو بکر کی پیشانی تک وہ زہر جب پہنچا اور ضبط ٹوٹا اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا اور رسالت پناہ کے رخ مبارک پر گرا۔ رسالت پناہ اٹھے اور اٹھ کر ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر ہوا کیا ہے؟ بتایا کہ رسالت پناہ آپ آرام فرما رہے تھے اور سانپ نے ڈنگ مارا ہے، اور آج تک صدیاں گزر گئی، اولاد صدیقی میں ایڑی پر وہ سانپ کے ڈنگ مارنے کا نشان بھی رب نے باقی رکھا ہوا ہے۔ رسالت پناہ اٹھتے ہیں اور لعاب دہن لگاتے ہیں، لعاب دہن ایڑی پر لگایا ہے، پیشانی تک پہنچنے والے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ اگلے دن رسالت پناہ غار سے باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر آپ کی چادر کہاں گئی؟ جواباً ابو بکر کہتے ہیں رات ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک سوراخ کو بند کیے۔ رسالت پناہ دعا کرتے ہیں اللہ، ابو بکر نے میری راہ میں چادر قربان کیے، اس کے گھر کو، اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنانا۔ جبریل آتے آ کر کہتے ہیں ان اللہ قد استجاب لک، رب نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سب کے لیے آپ معافی کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ جس نے آپ کی بیٹی کو شہید کیا تھا وہ آپ کے سامنے آتے اور آ کر عرض کرتے مجھے معاف کر دیجئے۔ رسالت پناہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے ہیں، پھر اسے معاف کر چھوڑتے ہیں، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ جو آپ کے چچا کو شہید کرتے رسالت پناہ اسے معاف کرتے ہیں، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے، بولے نا، تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ چڑیاں چہچہاتی ہوئی آتی ہیں کہ ہمارے بچے اٹھا لیے گئے، رسالت پناہ ان کے بچے واپس کرواتے ہیں، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ ہرن آتی ہے اور روتی ہوئی کہتی ہے کہ مجھے پکڑ لیا گیا ہے اور میرے لیے دعا کیجئے، مجھے اجازت لے کر دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ رسالت پناہ اس کو آزاد کرواتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے جاتی ہے، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ اونٹ بل بلاتا ہوا آتے اور آ کر کہتے مالک مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں، کام زیادہ لیتے اور مجھے اس کے مقابلے میں خوراک کم دیتے۔ رسالت پناہ انصاری صحابی سے کہتے ہیں اس طرح مت کرو، جتنا بوجھ ڈالتے ہو اتنی خوراک بھی دو۔ اونٹ کا رونا بھی رسالت پناہ کو گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ ملائکہ آتے ہیں، آ کر کہتے اللہ کے نبی صحابہ سے کہیے یہ مغافیر کا کر مسجدوں میں نہ آیا کریں، کیونکہ ہم وہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ رسالت پناہ صحابہ کو منع کرتے ہیں، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ جنات آتے ہیں، آ کر کہتے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہیے یہ ہڈی سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اس پر ہماری خوراک لگتی ہے۔ رسالت پناہ صحابہ کو ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ محمد الرسول اللہ کا عظیم ترین صحابی اور ساتھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اس کا جنازہ محمد عربی کے دروازے پر رکھا جاتا ہے، صدا لگائی جاتی ہے آقا اجازت دیں تو اسے دفنا دیا جائے۔ جواب آتے حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، کیونکہ تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے۔ محمد الرسول اللہ کی اس محبت کے ساتھ، آپ کی اس چاہت کے ساتھ، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے ہوئے اور اس راہ پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل مقام آیا یہ کہہ کر گزر جائیں گے پناہ فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا۔ ابھی نماز ہوگی اور نماز کے بعد انشاءاللہ جہاں ہر سال کھانا ہوتا ہے اسی جگہ پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور وہاں انشاءاللہ اجتماعی کھانا ہوگا۔ اذان ہو رہی ہے، سارے حضرات صفیں بنا لیں تاکہ فوراً نماز ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔